السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں اور رب باری تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آپ جہاں ہوں ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں، آمین۔ محرم الحرام اسلامی یا قمری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ لفظ محرم حرم سے ماخوذ ہے، جس کے معنی عزت و احترام کے ہیں۔ محرم کو حرم اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اہل عرب اس مہینے میں اپنی تلواریں میانوں میں ڈال لیتے تھے اور لوٹ مار، قتل و غارت سے رک جاتے تھے۔ سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ 4 مہینے ذی القعدہ، ذو الحجہ، محرم اور رجب ہیں، جو اسلام سے قبل بھی حرمت والے تھے۔ اہل مکہ پہلے 3 مہینوں میں حج اور چوتھے میں عمرہ کرتے تھے، اس لیے ان مہینوں میں جنگ و جدل بند کر دی جاتی تھی اور یہ مہینے امن کی ضمانت ہوتے تھے۔ ویورز، وقت اللہ کی وہ بیش بہا نعمت ہے جو کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو مفید، بامقصد اور نیکی کے کاموں میں استعمال کرنا چاہیے۔ محرم کا روزہ۔ محرم کے روزے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد افضل ترین روزہ اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کا ہے۔ صحیح مسلم 2755۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اہل جاہلیت میں قریش عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، پھر ہجرت مدینہ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ البتہ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چاہے اب اس کا روزہ رکھے، جو چاہے چھوڑ دے۔ صحیح مسلم 2637۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاشورہ کے دن کے روزے کے بدلے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے، عاشورہ کے دن کے روزے کے بدلے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا تو پوچھا، تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ عظمت والا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا، تو اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی۔ صحیح مسلم 2658۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے 10 کے ساتھ 9 محرم کا روزہ ملانے کی بھی خواہش کا اظہار فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا، تو لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ دن ہے جس کی یہود اور نصارہ عزت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اگلا سال آئے گا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے۔ صحیح مسلم 2666۔ لیکن اگلا محرم آنے سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنا بھی افضل ہے۔ کسی وجہ سے 9 محرم کا روزہ نہ رکھا جا سکے تو 11 محرم کا روزہ ساتھ ملا لینا چاہیے۔ اس بات سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیں غیر مسلم اقوام کے ساتھ ادنیٰ مشابہت سے بھی بچنا چاہیے، خواہ وہ عبادات ہوں، عقائد ہوں، عادات ہوں یا رسم و رواج ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے کام ہیں جو ہمیں محرم الحرام میں کرنے چاہیے۔ کوئی ایسا کام نہ کریں جو اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب بنے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا ہے، وہاں فرمایا، پس ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھیں، ہر ایسے کام اور گناہ سے بچیں جو اس ماہ کی حرمت کو پامال کرتا ہو، ہر قسم کے لڑائی جھگڑے سے دور رہیں،
ایک دوسرے کی جان و مال اور عزت کا خیال رکھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ صحیح بخاری 1739۔ زبان اور عمل سے ہر ایسے کام سے بچیں جو کسی کے لیے تکلیف اور دل آزاری کا باعث بنے۔ صحابہ کرام جیسی بڑی اور عظیم شخصیات کے بارے میں بات کرتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لیجیے۔ کوئی رنجش یا ناراضگی ہو تو صلح کر لیجیے۔ روزوں کا خصوصی اہتمام کیجیے۔ اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگیں۔ زیادہ سے زیادہ تسبیحات کا اہتمام کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر لیجیے۔ دعاؤں کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔